مولا بڑا کام کیا، دین خدا عام کیا، کر نہ سکا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدی لولا ان ہدانا اللہ، لقد جاءت رسل ربنا بالحق، ثم الصلاة والسلام بالتحیۃ والاکرام النبی الممجد والرسول المسدد للسمع في السماء احمد وفي الارض بالقاسم محمد وعلى طيبين الطاهرين المعصومين المظلومين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله ومن يشكر يشكر لنفسه ومن كفر فإن الله غني حميد. صلوات محمد وآله. مومنین کرام، گزارش ہے ایک سورہ فاتحہ کی مرحومہ جہان آرا بنت سید وسیع ایک سورہ فاتحہ پڑھ لیں. اللہم صلی اللہ علیہ وسلم. بسم اللہ. بسم اللہ. اللہم صلی علی محمد وآلہ. ایک صلوات علی محمد وآلہ. اللہم صلی علی محمد. مومنین کرام اور صاحبان عزا، معزز سامعین، یقیناً آپ کی تربیت ایک ایسے مکتب کے تحت ہوئی ہے اور ایک ایسے فکر کے تحت ہوئی ہے کہ جس میں جو سب سے پہلی چیز آپ کو سکھائی گئی ہے وہ ہے شکریہ. یہ مجلسوں کا طریقہ، یہ محفلوں کا طریقہ، یہ علم، یہ تابوت، یہ تمام تر شب بیداریاں، اپنے مرحوم کی مجلسیں کرنا اور ذکر اہل بیت کرنا، در حقیقت ایک روش شکریہ ہے. وہ شکریہ اہل بیت کے لیے کہ جو ان کی زحمتوں کے مقابلے میں، ان کی خدمات دینیہ کے مقابلے میں، اس لیے کہ یقیناً اہل بیت کی خدمت دین اسلام کے لیے ایسی خدمت ہے کہ جس کا شکریہ ادا نہیں کیا جا سکتا، جس کا اجر ادا نہیں کیا جا سکتا. لہٰذا ہم نے یہ روش بنا دی کہ ہم اپنے غموں پر اہل بیت کے غم کو مقدم کر دیں گے، اپنی خوشیوں کو اہل بیت کی خوشیوں پر قربان کر دیں گے. اور اگر کبھی ایسا ہو گیا کہ ہمارے غم ہوئے اور اہل بیت کی خوشی، تو ہم اپنا غم بھول جائیں گے اور اہل بیت کی خوشیوں میں شریک ہو جائیں گے. اور اگر کبھی ایسا ہو گیا کہ ہماری خوشیاں ہوئی اور اہل بیت کا غم ہوا، تو ہم اپنی خوشیاں بھول جائیں گے اور اہل بیت کے سوگوار بن جائیں گے. ماشاءاللہ. یقیناً یہ ایک روش شکریہ ہے، یقیناً ایک روش اجر رسالت ہے کہ جس کے ذریعے سے آپ کو یہ سمجھ میں آتا ہے کہ اگر ہم کچھ نہیں کر سکتے تو کم سے کم ہم ان کا ذکر تو قائم رکھ سکتے ہیں. اور شکریہ کوئی ایسا حکم نہیں کہ اگر وہ شریعت آ کر کے آپ سے کہے تبھی آپ اسے سمجھیں، بلکہ یہ فطرت کی وہ آواز ہے، انسانیت کی وہ آواز ہے کہ جو ہر ایک خدمت اور ہر ایک احسان کے مقابلے پر آپ کا نفس آپ کو مجبور کرتا ہے کہ آپ وہ بولیں اور آپ شکر گزاری کا حق ادا کریں. میں نے جس آیت کی تلاوت آپ کی خدمت میں کی، سورہ لقمان کی 12ویں آیت،
خدا نے تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِکْمَةَ، بے شک ہم نے عطا کی، بخشش کی لقمان کے اوپر حکمت کی، یعنی ہم نے لقمان کو حکمت عطا کی۔ اللہ نے نہ جانے کتنے ولی بنائے ہوں گے، نہ جانے کتنے پیر اولیاء نبی انبیاء وسیع اور جانشین فرستاد خدا ایک کے بعد دوسرے کو بنایا ہوگا، کسی کو خلیفہ بنایا، کسی کو نبی بنایا، کسی کو رسول بنایا، اور پھر چھوٹی چھوٹی جگہوں پر اگر کسی نے اللہ کی عبادت کی، اللہ کی اطاعت کی، گویا اللہ کا شکریہ ادا کیا تو اللہ نے اسے کچھ نہ کچھ عطا کیا۔ لیکن سب سے بڑا نام جو ہمیں سامنے ملا وہ جناب لقمان کا ملا، کہ جن کے بارے میں ایک پورا کا پورا سورہ نازل ہوا، اور ارشاد ہوتا ہے کہ بے شک ہم نے لقمان کو حکمت عطا کی۔ اب آپ دیکھیں کہ ہم اور آپ بھی تو چاہتے ہیں کہ اللہ ہمیں بھی کچھ عطا کر دے، کچھ فہم و دانائی، کچھ فراست، کچھ سمجھداری، کچھ حکمت۔ یہ جو ہم ادھر ادھر کی باتیں کرتے ہیں، کیوں نہ ہم ایسی باتیں کریں کہ ہر حرف کا کوئی مطلب ہو، ہر لفظ کا کوئی معنی ہو۔ ایسا نہ ہو کہ ہم بولتے چلے جائیں لیکن ان باتوں کا کوئی فائدہ نہ ہو۔ بات میں دم تب ہوتا ہے کہ جب انسان کی بات حکیمانہ ہو اور انسان کے الفاظ حکمت سے پر ہو۔ لہذا شاہد مثال ہمیں قرآن مجید سے ملی، اور وہ یہ ہے کہ بے شک ہم نے لقمان کو حکمت عطا کی۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا لقمان الحکمت، بے شک ہم نے لقمان کو حکمت عطا کی۔ اب وجہ عطا اور بخشش کی بیان ہو رہی ہے کہ آخر ہم نے جناب لقمان کو حکمت عطا کیوں کی، کسی دوسرے کو عطا کیوں نہیں کی؟ تو پھر ارشاد خدا بندی ہے انشکر للہ، وہ یہ کہ لقمان اللہ کا شکریہ ادا کرتے ہیں، اور اے لقمان اللہ کا شکریہ ادا کرو تاکہ تمہیں مستقل فیض الہی دستیاب ہوتا رہے۔ اور پھر ایک بہت بڑا عنوان سامنے آ گیا کہ کیا دوسرا انسان بھی جناب لقمان کے علاوہ ان حکمتوں کو حاصل کر سکتا ہے اور صاحب بن سکتا ہے، مالک بن سکتا ہے یا نہیں؟ کہاں بے شک ایک بہت بڑا عنوان ہے شکریہ کا، اور کیا ہے؟ وَمَن يَشْكُرْ يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ، اور جو شخص بھی شکریہ ادا کرے تو اس نے اپنے لیے شکریہ ادا کیا۔ کیوں؟ یہ اللہ نے کیوں نہیں کہا کہ جس نے اللہ کا شکریہ ادا کیا اس نے میرا شکریہ ادا کیا، نہیں، بلکہ اللہ نے کیا کہا کہ وَمَن يَشْكُرْ يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ، جس نے بھی اللہ کا شکریہ ادا کیا اور جو بھی شکر گزار بنا وہ اپنے لیے شکر گزار بنا۔ اللہ کو اس کی ضرورت نہیں ہے کہ آپ اللہ کا شکریہ ادا کریں اور اللہ بزرگ ہو جائے۔ اللہ شروع سے اکبر تھا اور آخر تک اکبر ہی رہے گا۔ تو پھر یہ شکریہ کا طریقہ کیا ہے؟ کہا یہ اگر تم شکریہ کرو گے تو یہ حسن عمل نہیں بلکہ احسن عمل ہو جائے گا، اور نتیجہ یہ ہو جائے گا کہ پھر اللہ تمہیں وہ حکمتیں عطا کرے گا کہ جو اس نے کسی عام انسان کو عطا نہیں کی۔ تو ارشاد ہوتا ہے وَمَن يَشْكُرْ يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ، جو شخص بھی شکریہ ادا کرے بے شک اس نے اپنے لیے شکریہ ادا کیا ہے، اللہ کے لیے نہیں۔ اور پھر یہ بھی کہا وَمَن كَفَرَ، اور جو شخص بھی اللہ کا شکریہ ادا نہ کرے اور کفرانی نعمت کرے فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ، تو بے شک اللہ کو اس کی پرواہ ہی نہیں۔ دیکھیے جب شکریہ کا مقام آیا تو اللہ نے یہ ضرور کہہ دیا کہ جو شخص بھی شکریہ ادا کرے وہ اپنے لیے شکریہ ادا کر رہا ہے، لیکن اللہ نے جب کفر کی بات آئی تو یہ نہیں کہا کہ جو شخص بھی کفر کرے اور کفرانی نعمت کرے وہ اپنے لیے کرے، نہیں، بلکہ اللہ اس سے منزہ ہے اور مبرہ ہے۔ اللہ کو فرق ہی نہیں پڑتا کہ کوئی اللہ کی نعمتوں سے استفادہ کرے اور اس کا کفرانی نعمت کرے۔ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ، بس بے شک اللہ جو ہے غنی ہے اور پہلے سے ستائش شدہ ہے۔ تم کیا تعریف کرو گے اور تم کیا اللہ کا شکریہ ادا کرو گے؟ تو بے شک
انسان کو اپنی زندگی میں ایک اچھی صفت کا حامل ہونا چاہیے، اور یہ وہ صفت ہے کہ جو اسے دین سکھاتا نہیں ہے بلکہ دین اس کی تائید کرتا ہے۔ یہ ایک آواز فطرت ہے، اور یہ اخلاق فطرت اور اخلاق انسانیت میں سے ہے کہ اگر دین اس بات کی تاکید نہ بھی کرتا تب بھی انسان کے اندر یہ چیز پائی جاتی ہے۔ اور وہ کیا ہے کہ اگر کوئی آپ کو کوئی چیز لا کر کے دے، ایک چھوٹی سی نعمت کوئی آپ کو دے دیتا ہے، آپ وہیں پر کھڑے ہیں، ایک چھوٹے سے قلم کی آپ کو ضرورت تھی، ایک ورق کی ضرورت تھی، ایک کاغذ کی ضرورت تھی، ایک آپ کو ایک گلاس پانی کی ضرورت تھی، کسی نے آپ کو پانی دے دیا، تو آپ اس کے جواب میں کیا کہتے ہیں؟ شکریہ۔ تو آپ سوچیں کہ پروردگار عالم نے اتنی تمام تر نعمتوں کا دسترخوان آپ کے سامنے بچھا دیا کہ جہاں پر پانی بھی ہے، جہاں پر کھانا بھی ہے، جہاں پر میوے بھی ہے، جہاں پر ہر طریقے کی دوا بھی موجود ہے، اور جب پورا کا پورا دسترخوان بچھ گیا تو اللہ نے سیدھا سیدھا آ کر کے یہ اعلان کر دیا کہ اب جو چاہے شکریہ ادا کرے اور جو چاہے کافر ہو جائے۔ اس لیے کہ اللہ نے شکریہ کا اختیار اور اطاعتوں کے عوض اللہ کی بخششوں کا انسان کو اسے شمار کرنا اور پھر ہر ایک نعمت پر شکریہ ادا کرنا یہ بہت ہی محال ہے، بہت ہی مشکل ہے۔ لیکن اگر کوئی کرتا ہے تو وہ اپنے لیے کرتا ہے، اور اگر کوئی نہیں کرتا تو پھر اللہ سے اللہ کو اس کا کوئی فرق بھی نہیں پڑتا۔ اب آپ سوچیں کہ اگر کوئی چھوٹی سی مدد آپ کی کر دیتا ہے تو آپ کیا کرتے ہیں؟ آپ اس کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ اور ایک بہت ہی وسیع و دراز دسترخوان پوری عالم انسانیت کا اور پورے دنیا اور جہان کا آپ کے سامنے بچھا ہوا ہے، جس میں درخت بھی ہے، جس میں پہاڑ بھی ہے، جس میں نہریں بھی جاری ہیں، اور جس میں سمندر بھی ہے، اور جس میں جو ہے وہ تمام تر فصلیں بھی ہیں، اناج بھی ہے، غلات بھی ہیں، اور میوے جات بھی، تمام تر چیزیں آپ کے سامنے بچھی ہوئی رکھی ہوئی ہیں کہ تم ان سے استفادہ کرو، اور اس کے مقابلے میں کیا کہو کہ پروردگار بے شک کہ تو نے ہم پر عنایت کی، یہ تیرا کرم ہے، اور تیرا شکریہ ادا کرو۔ اور جو شکریہ ادا کرے گا وہ اپنے لیے ادا کرے گا، نتیجہ کیا ہوگا کہ اللہ اس کو اور نوازے گا۔ کیوں؟ لئن شکرتم لازیدنکم، اگر تم شکریہ ادا کرتے جاؤ گے تو ہم تمہاری نعمتوں میں اضافہ کرتے ہیں۔ تو نتیجہ کیا ہوگا کہ وہ جو شکریہ کرنے والا شخص ہے در حقیقت اس سے سامنے والے جو منعم ہے، جس نے نعمتیں عطا کی ہیں، اس کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا بلکہ خود شکریہ کرنے والے کا فائدہ ہوگا۔ اور فائدہ یہ ہوگا کہ یہ جتنا جتنا شکریہ ادا کرتا چلا جائے گا ادھر سے منعم نعمتیں دینے والا اس کی نعمتوں میں اضافہ کرتا چلا جائے گا۔ تو اسی لیے اللہ نے کہا وَمَن يَشْكُرْ يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ، جو شخص بھی شکریہ ادا کرے گا اللہ کا وہ در حقیقت اپنے لیے کرے گا، اس سے اللہ کا کوئی فائدہ نہیں ہو جائے گا۔ وہ تو خدا تب بھی ہے جب آپ اس کی نعمتوں سے استفادہ کریں اور اس کا شکریہ ادا کریں، اور وہ خدا جب بھی ہے اور وہ رازق اور خالق تب بھی ہے کہ جب آپ کو فلانی نعمت کریں اور پھر بھی اس کی نعمتوں سے استفادہ کریں۔ تو کیا یہ صفت کہ جو ایک انسانی اخلاق کا حصہ ہے اور ایک بہت ہی بڑا بنیادی حصہ ہے انسان کی زندگی کا کہ انسان اس صفت کو اپنا لے کہ جب بھی گفتگو کرے تو زیادہ سے زیادہ شاکر ہو، ایسا نہ ہو کہ کسی سے احسان لے بھی لے اور اس کے جواب میں بدگمانیاں پیدا کرے اور اس کا شکریہ بھی ادا کرے۔ اپنی زندگی میں اس صفت کو اور اس فضائل اخلاقی کو عادت بنا لینا چاہیے کہ ایک انسان ہر بات پر ایک چھوٹی سی بھی نعمت، چھوٹا سا بھی احسان، چھوٹا سا بھی حسن عمل کسی کے ذریعے سے دیکھنے کو ملے تو انسان اسے شکریہ کہہ کر کے اس کا بھی شکریہ ادا کرے اور خالق کا بھی شکریہ۔ اس لیے کہ در حقیقت مخلوق کا شکریہ نہیں ہے، خالق کا شکریہ۔ لیکن اس مخلوق کے شکریہ کے اوپر اللہ نے اپنے شکریہ کو منحصر کر دیا اور یہ کہا کہ جو شخص مخلوق کا شکریہ ادا نہیں کر سکتا وہ اپنے خالق کا شکریہ ادا کرے۔ یہ تو بہت بڑا احسان ہے، یہ تو بہت بڑا فیض ہے جو اللہ کی طرف سے جاری ہے اور جاری و ساری ہے، مستقیم اور مداوم اللہ کی طرف سے فیض جاری ہے اور ہم اسے احساس تک نہیں کرتے۔ ہاتھوں کا سلامت ہونا، پیروں کا سلامت ہونا
آنکھوں کی بینائی اور روشنی کا باقی رہنا، کانوں کی سماعت کا باقی رہنا، زبان کی اور منہ کی گویائی کا باقی رہنا، قوت شامہ اور مشامات کا باقی رہنا، اور اس کے باوجود یہ تمام تر نعمات کا ہونا، اور اس کے بعد انسان اس حد تک گر جائے کہ اللہ کو پہچانے ہی نہیں، اس تک پہنچ ہی نہ سکے کہ جس نے اس پر احسان کیا۔ آپ انصاف سے بتائیے کہ اگر کوئی انسان دور سے کسی دوسرے ملک سے آپ کو ایک ہدیہ بھیجے، ایک تحفہ بھیجے، مثلا موبائل گفٹ کر دے، اور اپنا ایڈریس نہ لکھے، تو کیا آپ کا ضمیر اس پر آپ کو ملامت نہیں کرے گا کہ آپ نے اس کا ہدیہ تو لے لیا لیکن اس کی پہچان نہیں؟ آپ کے اوپر واجب ہے کہ اگر ایک ذرے کے برابر بھی کسی نے آپ کے اوپر احسان کیا ہے تو آپ اس کی پوچھ تاچھ کریں، انکوائری کریں، اس تک پہنچیں اور جانیں کہ وہ ذات اور وہ ہستی کون ہے کہ جس نے آپ کے اوپر یہ احسان کیا، اور پھر آپ اس کا شکریہ ادا کریں۔ تو یہ ایک طریقہ ہوتا ہے نعمتوں کے حصول کے بعد بہترین استفادہ کریں۔ اس لیے کہ اگر آپ نے کسی سے کوئی نعمت لے لی اور اس کا شکریہ ادا نہیں کیا تو پھر آپ سب کچھ ہیں، انسان نہیں۔ یہ زبان اس لیے تھوڑی نہ دی گئی ہے کہ آپ اس سے کوئی غلط لفظ نکالیں، آپ اس سے کوئی بد کلامی کریں، نہیں، بلکہ یہ زبان اگر کھلے تو شکر و صبر کے ساتھ کھلے۔ اگر کوئی ظلم کر دے تو صبر کرے، کوئی احسان کر دے تو شکر کرے۔ تو لہٰذا ہمارے اوپر واجب ہے کہ ہم پتہ لگائیں، ڈھونڈیں، پہچانیں اس ہستی کو، اس ذات کو کہ جس نے ہم کو ایک چھوٹا سا ہدیہ اور تحفہ دیا۔ اب آپ انصاف سے بتائیے کہ وہ خدا کے جس نے آپ کو والدین کی نعمت سے نوازا، وہ خدا کے جس نے آپ کو اولاد کی نعمت سے نوازا، وہ خدا کے جس نے آپ کو علم کی نعمت سے نوازا، وہ خدا کے جس نے آپ کو دولت کی نعمت سے نوازا، وہ خدا کے جس نے آپ کو حیات اور وجود کی نعمت سے نوازا، کیا آپ کے اوپر واجب نہیں ہے کہ آپ اپنی پوری زندگی صرف اس میں صرف کر دیں کہ وہ ہے کون جو مستقل دیتا جا رہا ہے اور اس کی فیض رحمت میں ذرہ برابر بھی کوئی فرق نہیں ہے؟ یہ واجب ہے انسان کو۔ دین کس چیز کا نام ہے؟ دین صرف اور صرف شناخت خدا کا نام ہے۔ دین کا دار و مدار ہی شکر کے اوپر ہے۔ سب سے بڑا دیندار وہ ہے جو سب سے بڑا شاکر ہے، سب سے بڑا ایماندار وہ ہے جو سب سے بڑا شکر گزار ہے۔ اس لیے کہ جو شکریہ ادا نہیں کر سکتا پھر وہ دیندار کیسے ہو سکتا ہے، وہ انسان کیسے ہو سکتا ہے؟ اور اس شکر کے بھی کئی مرحلے ہیں، ایسا نہیں ہے کہ آپ کو صرف شکر بتا دیا گیا تو صرف خدا کا شکریہ ادا کریں، مخلوقات کا بتا دیا گیا تو صرف آپ اپنے بڑوں کا شکریہ ادا کریں، اور اگر کوئی برابر والا آپ کے ساتھ احسان کرے آپ کا دوست تو صرف اس کا نہیں، بلکہ جو آپ کے ماتحت افراد کام کرتے ہیں آپ ان کا بھی شکریہ ادا کریں، آپ اپنے گھر کے نوکر کا بھی شکریہ ادا کریں، اگر آپ کا کوئی غلام ہو تو آپ اس غلام کا بھی شکریہ ادا کریں، آپ کی کوئی کنیز ہو تو اس کنیز کا بھی شکریہ ادا کریں۔ آپ دیکھیں کہ امام حسین علیہ السلام کے لیے ان کی ایک کنیز جو ہے باہر گئی گھر سے اور اس کو راستے میں ایک ایسا پھول خوبصورت سا نظر آیا یا ریحان نظر آیا کہ جسے اس نے مناسب سمجھا کہ اسے لے کر کے اپنی آقا کی خدمت میں حاضر ہو، اور جب وہ واپس آتی ہے تو آ کر کے اپنے آقا و مولا امام حسین کے سامنے وہ پھول اور وہ ریحان امام کے ہاتھوں پہ رکھتی ہے اور کہتی ہے مولا میں باہر گئی ہوئی تھی باغ کی طرف اور مجھے یہ ملا تو میں نے مناسب سمجھا کہ یہ خوشبو اتنی بہترین ہے کہ یہ آپ کی خدمت میں ہو اور یہ آپ کے پاس ہے۔ امام حسین کو اس کا یہ عمل اتنا پسند آیا کہ امام نے اسے آزاد کر دیا۔ باقی لوگوں نے امام سے دریافت کیا کہ مولا آخر اس نے پھول ہی تو دیا تھا، اتنا بڑا کون سا اس نے کام کر دیا کہ جس کے اوپر آپ نے اسے آزاد کر دیا؟ تو امام نے جواب دیا کہ اس کا پورا سرمایہ وہی ایک پھول تھا جو اس نے میری خدمت میں پیش کر دیا۔ اب یہ میری حیثیت تھی کہ میرے لیے اسے آزاد کرنا کوئی بڑی بات نہیں تھی، تو میں نے
اس کے شکریہ کے عنوان سے اس کو آزاد کر دینا بہتر سمجھا. لہٰذا میں نے آپ کا چھوٹا بھائی اگر آپ کے ساتھ احسان کرے، آپ کی خدمت کرے، احسان کے معنی وہ نہیں ہوتے جو ہم اور آپ سمجھتے ہیں. احسان کے معنی ہوتے ہیں بہترین عمل کوئی آپ کے ساتھ انجام دے. آپ کا چھوٹا بھائی کوئی آپ کے لیے بہترین کام کرے، آپ کا بڑا بھائی کوئی آپ کے لیے بہترین کام کرے، والدین آپ کے لیے کوئی اچھا کام کرے. البتہ والدین کا ہر کام آپ کے لیے بہترین ہو، آپ ان کا جتنا شکریہ ادا کریں ہوگا. تو لہذا اس چیز کی عادت بنا لینی چاہیے اپنی زندگی میں کہ اگر ذرہ برابر بھی کوئی انسان آپ کے اوپر احسان کرے، آپ کے ساتھ حسن سلوک کرے، اچھے رویے کے ساتھ پیش آئے، تو آپ اس کا شکریہ کریں. امام حسین علیہ السلام کا ایک غلام ہے، اس کا نام ہے سامی، اور وہ امام حسین علیہ السلام کے باغ کی آبیاری کرتا ہے اور نگہداری کرتا ہے، اس کی حفاظت کرتا ہے، پانی ڈالتا ہے، جو بھی ضرورتیں ہیں اسے پوری کرتا ہے، اور وہیں پر رہ کر کے حفاظت کا کام انجام دیتا ہے. تو لہذا ایک دن امام حسین ٹہلتے ہوئے اس باغ کی طرف گئے، اور جیسے ہی اس باغ کی طرف گئے تو امام نے ایک بڑا ہی خوبصورت سا منظر دیکھا. اور کیا دیکھا کہ امام کا یہ نوکر، امام کا یہ خادم جو اس باغ کی پہرےداری پر معمور کیا گیا ہے، وہ اپنے ساتھ ایک جانور کو، ایک کتے کو رکھے ہوئے ہے، اور ایک لقمہ اپنے کھانے میں سے خود کھاتا ہے اور ایک لقمہ اس جانور کے حوالے کر دیتا ہے، اس حیوان وفادار کے حوالے کر دیتا ہے، اور یہ کہتا ہے کہ بے شک میں اور تو ایک ہی آقا کے نوکر ہیں، جو میرا آقا ہے وہی تیرا بھی آقا ہے، تو لہٰذا تو میرا دوست ہے اور میں تیرا دوست ہے. اور وہ اسے کھلائے جا رہا ہے، اسے لقمہ دیے جا رہا ہے. امام حسین نے جب اس کی یہ بات دیکھی اور یہ منظر دیکھا تو باغ میں وارد ہونے سے پہلے امام نے اس شخص سے کہا کہ سامی، کیا تو اجازت دیتا ہے کہ میں اس باغ میں آ جاؤں، وارد ہو سکوں، داخل ہو سکوں؟ تو وہ نوکر دوڑا آتا ہے اور قدموں پہ گر کے کہتا ہے مولا آپ کا ہی باغ ہے، وارد ہو جائیں، اور دیکھیں میں نے یہاں پر سب کچھ صحیح طریقے سے بنا کر کے رکھا ہوا ہے، ساری چیزوں کے میں خیال کر رہا ہوں، اور فصلیں پوری طرح سے محفوظ ہیں. امام نے اس سے پوچھا کہ آخر تو اس جانور سے کیا گفتگو کر رہا تھا؟ اس نے کہا مولا کچھ بھی نہیں، بس میں اس سے یہی کہہ رہا تھا کہ دیکھ ہم دونوں کا کام ایک ہی ہے، ہم دونوں اس باغ کی حفاظت کرتے ہیں، میں اس میں پانی ڈالتا ہوں اور تو ان فصلوں کی نگہداری کرتا ہے اور حفاظت کرتا ہے، لہٰذا میں اور تو ایک ہی آقا کے نوکر ہیں، تو مجھ میں اور تجھ میں کوئی فرق نہیں ہے، تو میرا دوست ہے، تو میرا ساتھی ہے، آپ بیٹھ کر کے ایک ساتھ ہم کھانا کھاتے ہیں. تو میں خود بھی کھا رہا تھا اور اسے بھی کھلا رہا تھا. امام کو اس کا یہ عمل اتنا پسند آیا کہ امام نے اس سے کہا کہ جا سامی، میں نے تجھے آزاد کر دیا. امام کا وہ نوکر امام کے قدموں پہ گر جاتا ہے، مولا آپ کا آزاد کر دینا یہ میرے لیے شرف کی بات نہیں ہے، میرا شرف اور میرا افتخار تو اس میں ہے کہ میں آپ کا غلام بنا رہوں. مولا در حقیقت میری آزادی آپ کی غلامی میں ہے، مجھے آزاد نہ کیجیے. امام نے کہا نہیں، تم جاؤ، ایک نوجوان ہو، تم آزاد ہو، تم اپنی زندگی چین سے گزارو. اس نوکر نے کہا مولا در حقیقت اگر آپ نے مجھے آزاد کر دیا تو میرے پاس کوئی دوسرا کام نہیں ہے، میں بیکار ہو جاؤں گا اور میں بھوک اور پیاس کا شکار ہو جاؤں گا، لہٰذا آپ مجھے اپنی غلامی میں رکھیں اور مجھے آزاد نہ کریں، ورنہ میں در بدر کی ٹھوکریں کھاتا پھروں گا. تو امام نے کہا سامی تو نے توجہ نہیں کی. تو سامی کہتا ہے کہ مولا میں سمجھا نہیں. امام فرماتے ہیں کہ کیا تو نے توجہ نہیں کی کہ جب میں اس باغ میں وارد ہوا تو میں نے پہلے تجھ سے اجازت طلب کی تھی؟ تو اس نے کہا ہاں مولا آپ نے یہ کہا تھا.
تو امام فرماتے ہیں کہ میں نے تجھے آزاد بعد میں کیا ہے، پہلے یہ باغ تیرے حوالے کر دیا اور تجھے بخش دیا۔ ایک سلوات پڑھی محمد والے۔ تو یہ حسین ابن علی ہیں کہ جو اپنے ماتحت اور اپنے نیچے کام کرنے والے لوگوں کا شکریہ کچھ اس انداز میں ادا کرتے ہیں اگر ان سے کوئی اچھا عمل دیکھے۔ اور صرف اتنا ہی نہیں کہ اگر آپ کی زندگی میں جب اللہ کی طرف سے مستقل اور متداول اور مداوم آپ تک فیض الہی پہنچتا رہے تبھی آپ شکریہ ادا کرتے ہیں، نہیں، بلکہ اگر مصیبتیں بھی پہنچیں تب بھی آپ صبر و شکر کا دامن نہ چھوڑیں، اس لیے کہ جو خدا ہر روز دینے والا ہے وہ مصیبتوں میں بھی دینے والا ہے، جو آسائشوں میں دینے والا ہے وہ مصیبتوں میں بھی دینے والا ہے، جو آج دے رہا ہے وہی کل بھی دے گا۔ تو ایسا نہیں ہے کہ جس نے آج ہمیں دیا کل وہ ہمیں نہیں دے رہا، نہیں، شاید وہ ان مصیبتوں کے عوض آپ کو ایک ایسا انعام اور آپ کو ایمان کی ایسی منزل پہ پہنچانا چاہتا ہے کہ جو آپ کو ان آسائشوں میں میسر نہیں ہو سکتا۔ ورنہ آپ دیکھیں کہ جب تک انسان، اکثر آپ کو ایسے لوگ مل جائیں گے اور لوگ نظر آتے ہیں کہ جب تک انہیں اللہ کی طرف سے سارا ان کا کام وام صحیح چلتا رہے وہ اللہ کا شکریہ ادا کرتے ہیں، اور جب ان پر کوئی مصیبت آتی ہے تو وہ اللہ کو بھول جاتے ہیں، کہتے ہیں کہ کفریہ الفاظ اور نازیبہ الفاظ جو نہیں کہنے چاہیے، گویا وہ خدا کو حکیم نہیں سمجھتے کہ اللہ نے اگر آپ کے ساتھ کوئی امتحان رکھا ہے تو وہ کیوں رکھا ہے؟ وہ اس لیے نہیں رکھا کہ آپ کو پریشان ہے، وہ اس لیے رکھا ہے تاکہ آپ کے تمام تر ہنر کو آشکار کر سکیں مشکل۔ ورنہ آپ انصاف سے بتائیں کہ کیا کوئی انسان ایسا ہو سکتا ہے کہ جو بارگاہ الہی سے مستقل اس کی ضرورتیں پوری ہوتی رہے، وہ اللہ کا شکریہ ادا کرتا رہے، اور جب اس پر کوئی مصیبت آئے تو وہ اس اللہ کو بھول جائے اور یہ بھول جائے کہ جس نے اسے کل دیا وہ آج اس سے غافل ہے؟ نہیں، اللہ تو لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، نہ اسے نیند آتی ہے نہ اسے غم، ہر وقت وہ بیدار ہے اور ہر لمحے لمحے کی خبر اس کے پاس موجود ہے۔ اور حتیٰ کہ خدا یہ فرماتا ہے قرآن مجید میں کہ بے شک اللہ دلوں کے رازوں سے آگاہ ہے، ان اللہ یعلم ما فی صدورکم، بے شک اللہ ان باتوں کو بھی جانتا ہے کہ جو تمہارے دلوں میں پوشیدہ ہے۔ یہ نہ سوچو کہ اللہ جب تم بولو گے تبھی اسے ضبط کر پائے گا، نہیں، بلکہ وہ تمہارے ارادے پر، تمہاری نیت پر تمہیں پرکھ لیتا ہے، تمہیں جانتا ہے۔ لہٰذا اس اللہ کا شکریہ ادا کرنے کے لیے یہ شرط نہیں ہے کہ زبان ہو یا نہ ہو، بلکہ اگر ایک گونگا انسان کی نعمتوں کے استفادے کے بعد اللہ کا شکریہ ادا کرتا ہے اپنے دل میں تو اللہ اسے جانتا ہے، اس سے آگاہ۔ عجیب شکریہ اور عجیب انداز شکریہ کرنا۔ آپ دیکھیں پہلے منا کی منزل میں دیکھیں، منا کی منزل میں ایک دفعہ امام حسین دعائے عرفہ میں شروع کرتے ہیں، پروردگار تمام تعریفیں تیرے لیے ہیں، تمام شکریہ تیرے لیے ہے، اور تو نے مجھے شرف بخشا، تو نے مجھے عزت بخشی، تو نے مجھے بہترین خاندان میں پیدا کیا، عزت و شرافت، کرامت اور تمام فضائل کے گھرانے میں تو نے مجھے پیدا کیا۔ اور پھر فرماتے ہیں کہ تو نے میرا تب خیال رکھا کہ جب میں ماں کے شکم میں تھا، اور پھر یہ بھی فرماتے ہیں کہ پروردگار تو نے میرا تب بھی خیال رکھا کہ جب میں اس دنیا میں تھا، پروردگار تو نے میرا تب بھی خیال رکھا کہ جب میری ماں سو رہی تھی۔ اور سب سے بہترین جملہ امام کا کہ پروردگار یہ تو تیرا کرم ہے کہ تو نے میری ماں کو میرے لیے مہربان بنایا کہ وہ راتوں کو اٹھ اٹھ کر کے مجھے میری ضرورتیں، میرا کھانا پینا
پورا کرنے والی بنی. اگر یہ رحمت اللہ نے ایک ماں کی ذات کے اندر نہ رکھا ہوتا تو دنیا کی کوئی بھی عورت اپنے بچے کا اتنا خیال نہ کرے. تو امام حسین اس نعمت کا بھی ذکر کر رہے ہیں اور اس کے مقابلے پر اللہ کا شکریہ ادا کر رہے ہیں. اور پھر ذکر کرتے کرتے امام یہاں تک پہنچتے ہیں، کہتے ہیں کہ وَإِنْ أَطَعْتَنِي شَكَرْتَنِي، پروردگار اگر میں نے تیری اطاعت کی تو تو نے میرا شکریہ ادا کیا. خدا بندے کا شکریہ ادا کیا. خیر یہ عنوان ایک الگ ہے انشاءاللہ، لیکن امام فرماتے ہیں دویا میں وَإِنْ أَطَعْتَنِي شَكَرْتَنِي، اور پروردگار اگر میں نے تیری اطاعت کی تو تو نے میرا شکریہ ادا کیا. وَإِنْ شَكَرْتَنِي زِدْتَنِي، اور اگر میں نے تیرا شکریہ ادا کیا کسی نعمت پر تو تو نے اس نعمت میں اضافہ کیا. آپ دیکھیں کہ میدان منان حسین کے پاس نہ جانے کون کون سی نعمتیں موجود ہیں. ایک بھائی بھی موجود ہے، ایک پردے دار بہن بھی موجود ہے، جوان بیٹا علی اکبر بھی موجود ہے. سب سے بڑی نعمت یہ ہے کہ حسین خدا کے گھر کے سامنے کھڑے، کسی بیابان میں نہیں کھڑے، اور حالت احرام میں حج کی نیت کر چکے اور باری باری سے تمام تر نعمتوں کا ذکر کرتے جا رہے. لیکن کیا یہ حسین وہی حسین ہے کہ جو عاشورہ کے دن ہے؟ کیا اب وہ نعمتیں باقی ہیں؟ کیا اب وہ فیض الہی باقی ہے؟ کیا اب وہ تمام تر سہولتیں فراہم ہیں کہ جس کے مقابلے پر حسین شکریہ ادا کرے؟ لیکن پھر بھی ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ باری باری سے لاشوں کو اٹھاتے چلے جا رہے ہیں اور زبان پہ صبر و شکر کے کلمات چل رہے ہیں. کبھی حبیب کا لاشا، بچپن کے دوست حبیب ابن مظاہر کا لاشا اٹھایا تو امام حسین علیہ السلام نے شکریہ ادا. کبھی مسلم اور سجا کا لاشا اٹھایا تو حسین نے شکریہ ادا. انصار، اصحاب، اعزاء و اقربا، حد تو یہ ہو گئی کہ اپنی اولاد کا لاشا اٹھا کر کے لا رہے ہیں اور زبان پر الہی شکر کے کلمات جاری و ساری. اور نتیجہ یہ ہے کہ دشمن پریشان ہے کہ آخر حسین کس وجود کا نام ہے اور کس ذات کا نام ہے کہ ہم جتنی مصیبتیں ان کے اوپر لا رہے ہیں حسین کا چہرہ اتنا ہی زیادہ نمایاں ہوتا چلا. غالباً کسی عالم کا جملہ ابھی میرے ذہن میں آ رہا ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ تاریخ لکھنے والے نے یہ لکھا کہ 10 محرم کے دن ہم نے حسین کو اس حالت میں دیکھا کہ جتنی مصیبتیں حسین پر پڑتی جا رہی تھی حسین کا چہرہ اتنا ہی زیادہ منور اور نورانی ہوتا جا رہا. اس کی بنیاد کیا ہے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ کہ مصیبتیں ہیں اور شکر ہے. اور نتیجہ کیا ہے؟ کہ جب شکر ہے تو انسان سرفراز ہے، سکھ، چہرہ زخمی ہے مگر پرنور ہے. اور باری باری سے امام جو ہے اب عباس کو بھی کھو چکے ہیں، جوان بیٹے علی اکبر کو بھی کھو چکے ہیں، 6 مہینے کے بچے علی اصغر کو بھی کھو چکے ہیں، اور انجام اور نتیجہ یہ ہے کہ ابھی تک حسین نے صبر کا دامن نہیں چھوڑا، ابھی تک حسین نے شکر کا دامن نہیں چھوڑا. آپ سوچیں نا کہ کون سی نعمت کا شکریہ ادا کر رہے ہیں؟ حسین آپ بتائیے کہ آپ کون سی نعمت کا شکریہ ادا کر رہے ہیں؟ پانی ہے، پانی بند ہے 3 دن سے، پھر شکریہ کس بات؟ کھانا ہے، نہیں، کھانا بند ہے 3 دن سے، 10 دن سے، لیکن شکریہ. پروردگار تیرا لاکھ لاکھ شکر، تیری ہر نعمتوں کا شکر. بھائی جیسی نعمت اب حسین کے پاس موجود نہیں ہے
مگر شکریہ موجود ہے کہ جو حسین اللہ کے مقابلے پر اور اللہ کی بارگاہ میں مستقل کیے جا رہے ہیں۔ ہمیں سیکھنا چاہیے امام حسین کی ذات سے کہ آخر امام حسین نے یہ شکریہ ادا کیوں کیا۔ ہمیں تو جب کوئی نعمتوں کا حصول ہوتا ہے اور جب ہم تک کوئی نعمتیں پہنچائی جاتی ہیں تبھی ہماری زبان سے بڑی مشکل سے شکریہ نکلتا ہے۔ نماز ایک شکریہ کا طریقہ ہے اللہ کی بارگاہ میں۔ پروردگار تو ہی ہے کہ جس نے ہمیں نعمتوں سے نوازا ہے، یہ نماز کے کلمات ہیں۔ اور اس کے بعد سے ہم اور آپ اور مسلمان بڑی مشکل سے اپنے نفس کو مجبور کر کے، کبھی شوق سے نہیں، اکثر مجبور کرنا پڑ جاتا ہے اپنے نفس کو کہ خدا کے مقابلے پر کھڑے ہوں اور نماز پڑھیں اور اس کا شکریہ ادا کریں۔ لیکن نہیں، حسین نے اول وقت نماز پڑھی، شکریہ ادا کیا، اور نماز بھی کیسے؟ تیروں کے سائے۔ سعید تم کھڑے ہو جاؤ، زہیر خیر تم کھڑے ہو جاؤ، حسین کو نماز پڑھنی ہے۔ اور حسین نے اسے دعا بھی دی جس نے حسین کو نماز یاد دلائی کہ مولا نماز کا وقت ہے۔ ہم نے اسے دعا دی۔ ہاں عزیزوں، امام حسین علیہ السلام نے ہر مرحلے پر اللہ کا شکریہ ادا کیا، لیکن ہم نے کیا سیکھا امام حسین کے اس رویے سے اور امام حسین کے اس عمل سے جو انہوں نے 10 محرم کو، جو پوری عالم انسانیت کا سب سے اہم دن ہے، اس دن جو حسین نے کام انجام دیا اور حسن عمل انجام دیا، اس کا شکریہ اللہ بھی ادا کرتا ہے۔ اور نتیجہ کیا ہے کہ امام حسین کے زبان پر تمام تر مصیبتوں کے باوجود شکر کے کلمات جاری و ساری۔ ہم نے اور آپ نے کبھی سوچا کہ آخر یہ شکر کس بات کا ہے؟ نہیں۔ تو اب آپ کو میں ایک مثال دے دوں۔ بالفرض اگر آپ نے بڑی محنت سے ایک باغ لگایا اور اس باغ کی بڑی محنت سے آپ نے سینچائی کی، آبیاری کی، اس کی پوری حفاظت کی، اور اچانک سے ایک انسان آ گیا جس نے کہا کہ مجھے یہ باغ بیچ دو، مجھے تم سے یہ تمہاری محنتوں کا نتیجہ خریدنا ہے، تو آپ کیا کہیں گے کہ یہ بڑا ظالم ہے کہ جس نے آپ کا باغ آپ سے چھین لیا؟ نہیں، آپ کہیں گے اس کی قیمتوں کو دیکھنے کے بعد اور جو اس نے خریداری کی رقم معین کی ہے اس کے بعد آپ کہیں گے کہ یہ بہت ہی بڑا انسان تھا اور بہت ہی اچھا انسان تھا جس نے میری محنتوں کا مناسب صلہ۔ یا آپ یہ کہیں گے ارے اس نے مجھ سے چھین لیا اور اس نے میرے ساتھ دھوکہ کر دیا، میں نے اتنی مشکل سے یہ باغ لگایا تھا۔ اور نہیں، اگر آپ کو قیمت مناسب لگے تو پھر آپ کیا کہیں گے؟ آپ اس کا شکریہ ادا کریں۔ اب آپ فلسفے صبر حسین سمجھ گئے، شکر حسین سمجھ گئے کیا؟ ان اللہ اشترى للمؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، کہ بے شک اللہ مومنین سے ان کے نفسوں کو، ان کی جانوں کو اور ان کے مال کو خریدتا ہے تاکہ انہیں جنت دے سکے۔ آخر حسین اتنے صبر و شکر کا مظاہرہ کیوں کر رہے ہیں؟ کیونکہ حسین شب عاشور اپنے تمام صحابیوں کو اور اپنے تمام انصار کو دکھا چکے ہیں کہ دیکھو اے نافع، تمہارا جنت میں فلاں مقام ہے، مظاہر حبیب ابن مظاہر دیکھو تمہارا جنت میں فلاں مقام ہے، مسلم اوسجا تمہارا جنت میں فلاں مقام ہے۔ اب جب قیمت مناسب مل رہی ہو اور قیمت اتنی بہترین مل رہی ہو تو پھر مصیبتیں اور زحمتیں کوئی نہیں دیکھتا بلکہ خریدار دیکھتا ہے، اور خریدار کا حسن عمل۔ تو لہذا امام حسین نے خدا کی بارگاہ میں اپنے جوان بھائی اور برابر کے بھائی عباس کو بھی قربان کر دیا اور شکریہ ادا کیا کہ پروردگار تو نے میری قربانی قبول کی۔
جوان بیٹے علی اکبر کو خدا کی بارگاہ میں بھیج دیا اور دعا کی پروردگار تو اس کی حفاظت کرنا کہ جو صورت میں سیرت میں شبیہ ہے پیغمبر۔ امام صادق علیہ السلام کی حدیث کہ جب کسی نے امام صادق سے آ کر کے سوال کیا کہ مولا یہ بتائیے کہ دنیا کی سب سے بڑی نعمت ایک انسان کے لیے کیا ہے، تو امام نے فرمایا ایک جوان اور سالم بیٹا، نیکوکار فرما بردار، اپنی باپ کی خدمت کرنے والا، نقش قدم پہ چلنے والا، یہ سب سے بڑی نعمت۔ پھر اس نے پلٹ کر کے پوچھ دیا مولا دنیا کی سب سے بڑی مصیبت کیا ہے؟ امام نے فرمایا کہ وہی بیٹا خدا اس کے پاس واپس، یہ نہیں کہا چھین لے، کہا وہی خدا اس جوان کو اس کے باپ سے واپس لے۔ سب سے بڑی نعمت تھی حسین کی کہ جب جناب علی اکبر کو میدان کارزار کی طرف روانہ کیا تو نہ صرف یہ کہ بڑی مشکل سے اجازت دی بلکہ اجازت دی ہی تھی، اور حسین پھر پیچھے پیچھے اپنے بچے کا اور اپنے نوجوان کا تعاقب کرنے لگا، اور پھر بیچ راستے میں جناب علی اکبر کو یہ محسوس ہوا کہ جیسے پیچھے سے ان کے بابا آ رہے ہیں، اور ایک ایسا سوار آ رہا ہے کہ جو ان سے بھی تیزی سے چل رہا ہے۔ کہ جناب علی اکبر نے گھوڑے کو روکا اور مڑ کر کے دیکھا تو دیکھا کہ بابا حسین آ رہا ہے، گھوڑے سے خود کو گرا دیا، کہا بابا آپ نے تو ابھی اجازت دی تھی، ابھی آپ کیوں آ رہے ہیں؟ امام نے صرف ایک جملہ اپنے بیٹے کو اپنے سینے سے لگا کے دیا، کاش کہ تم صاحب اولاد ہوتے تو مجھ سے یہ سوال کرتے۔ بڑی دعائیں دی اپنے بچے کو اور کہا جاؤ میں نے تمہیں راہ حق میں راہ خدا میں قربان کیا، اب یہی جوان آتا ہے اور آ کر شہید ہوتا ہے۔ حسین کی زبان پر ایسا نہیں ہے کہ پروردگار تم نے مجھ سے میرا نوجوان کیوں لے لیا، بلکہ صرف اور صرف یہ ہے کہ ربنا تقبل منا، پروردگار تو میری قربانیوں کو قبول کر لے، میری ان زحمات کو، میری ان خدمات کو، میری ان کوششوں کو، میرے اس جہاد کو قبول کر۔ اور جب ششماہے کی نوبت آئی، علی اصغر کی نوبت آئی تو اسے بھی لے کر کے آئے، اور جب بچے نے تیر کھایا تو حسین نے آسمان کی طرف نگاہ کی، اور جیسا کہ روایات سے معلوم ہوتا ہے امام نے فرمایا کہ پروردگار اس 6 مہینے کے بچے کی قربانی کو تو قبول کر لے۔ اور پھر میر انیس کا مرثیہ کہ فرماتے ہیں کہ ننھی سے قبر کھود کے اصغر پکار کے شبیر اٹھ کھڑے ہوئے دامن کو جھاڑ کے، وہ یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ معبود اب اس حسین کے دامن میں کچھ بھی نہیں بچا ہے کہ وہ تیری بارگاہ میں پیش کر سکے، پروردگار میری اس قربانیوں کو قبول کر لینا۔ اور حد تو یہ ہے کہ جب عصر عاشور کا وقت آیا اور وہ منظر دنیا میں دیکھا گیا کہ جو کبھی رونما نہ ہوا تھا کہ حسین 1900 زخموں کو کھانے کے باوجود اب گھوڑے پر سنبھل نہیں پا رہے، ایک دفعہ گھوڑے سے زمین پر تشریف لائے اور آواز آئی کہ دیکھو اب حسین دوبارہ سمجھ نہ سکیں گے، لہٰذا ہر طرف سے ایک حلقہ بنا لو اور حسین پر وار کرنا شروع کرو۔ ہاں عزیزوں، کسی طرف سے تیروں کا وار ہو رہا ہے، کسی طرف سے بھالوں کا وار اور نیزوں کا وار ہو رہا ہے، کسی طرف سے پتھر کا وار ہو رہا ہے، کسی طرف سے تبر کا وار ہو رہا ہے، لیکن حسین کی زبان پر صرف اور صرف شکر کے کلمات ہیں۔ ہاں وہ نتیجہ بھی حسین نے دکھایا اپنے صبر کا، اور وہ آشکار ہوا حسین کا صبر میدان کربلا میں کہ جب شمر کا خنجر تھا اور شمر نے امام حسین
حسین کے ساتھ بے ادبی کی، سر سے امامے کو پھینکا، سینے پہ سوار ہوا، سر و گردن پہ جدائی کر رہا تھا۔ ایک مرتبہ شمر کو احساس ہوا کہ حسین کچھ بول رہے ہیں، شاید اسے یہ لگا کہ امام حسین اس کے لیے بد دعا کر رہے ہوں گے، لیکن جب اس نے کان لگا کے سنا تو کیا دیکھا کہ حسین تو اللہ کا شکریہ ادا کر رہے ہیں، حسین تو اپنی نانا کی امت کی مغفرت کی دعا کر رہے ہیں۔ ہاں اس بے حیا کو رحم نہ آیا، ہاں اس نے سر و تن میں جدائی کرنا شروع کی۔ ہاں ایک دفعہ ادھر سے ایک ماں کی آواز گونجی، اے شمر بے حیا میرا بچہ ہے بے گناہ، اے شمر بے حیا میرا بچہ ہے بے خطا، 1900 ہے زخم تنے چاک چاک پر، زینب نکل، حسین تڑپتا ہے خاک پر۔ زینب اولیاء مقام خیمے سے باہر نکلی، دور سے اس منظر کو دیکھا، آواز دی ہے پہ سر ساتھ تو دیکھ رہا ہے اور میرا ماجایا شہید کیا جا رہا ہے۔ ہاں فرات کا پانی نیزوں اچھلا، آسمان میں سے آندھیاں چلی، ایک آواز گونجی، قد قتل الحسین بکربلا، قد ذبح الحسین بکربلا، الا لعنۃ اللہ علیہ سیعلم الذین ظلموا ای منقلب انا للہ و انا